کہ ہمارا دین اسلام کمال کا دین ہے، حق پر مبنی دین ہے، سب سے بہترین دین ہے، سب سے سچا دین ہے، اور سب سے زیادہ اخلاقیات، معاشیات اور ہر چیز پہ بہترین انداز میں علم دینے والا، کمال کی چیزیں دینے والا بہترین دین ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایک معمولی سے آدمی سے لے کر حکومتی عہدیدار تک ایک ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے، احساس دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم باوجود اس کے کہ ہمارا دین بہت کمال کا دین ہے، ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم اس کو کیوں بوجھ سمجھتے ہیں؟ ہمارے بوجھ سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اتنا کمال کا دین ہونے کے باوجود اور اتنا وہ قریب ترین خالق کی کائنات ہونے کے باوجود ہم پھر بھی یہ دین کی طرف کیوں نہیں رغبت کرتے؟ کیوں نہیں اس کی طرف آتے؟ وجہ کیا ہے؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین کو اڈاپٹ کریں گے، یہ ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ڈال دے گا، ہمیں دوست احباب اور معاشروں سے بھی یہ دور کر دے گا، ہمیں سخت قسم کی مذہبی پابندیوں میں جکڑ دے گا، ہم جو ظاہری طور پہ رسمیں اپنائے ہوئے ہیں وہ ہماری رسموں کو ہم سے چھین لے گا، حالانکہ ہمارا دین ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم نوکری کر رہے ہوں نا اور ہمارا باس ہمارے ساتھ خوش ہو تو ہمارے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے، ہماری خوشیوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اب روزگار بہت اچھا چلے گا۔ وہ ایک دفعہ ہمیں کہہ دے یار کوئی ضرورت پڑے تو ہمیں بتانا، تو ہمارے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، لیکن زمین اور کائنات کا خالق اور مالک جب ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں اور تمہاری ہر دعا کو سنتا ہوں، تو ہمیں اس کے پہ یقین نہیں آتا۔ جب وہ آپ کے ساتھ اتنا فرینک ہے اور اتنا عظیم و شان ہو کے بھی کہتا ہے کہ میں آپ کے بہت قریب ہوں اور آپ کی ساری دعائیں سنتا ہوں، تو پھر اس کو بتائیں نا کہ میں بھی تو تمہارا بندہ ہوں۔ کیا اس سے کوئی بہترین باس ہو سکتا ہے؟ اور بغیر وجہ کے وہ آپ سب کی کفالتیں پہلے ہی کر رہا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ شاید وہ دنیاوی باس کر ہے، جبکہ وہ پہلے ہی کر رہا ہے، اور بغیر دیکھے بالے آپ کے وہ سب کچھ آپ کی وہ ماں کے گود سے لے کر ابھی تک کرتا آ رہا ہے۔ جب آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے تب بھی وہ آپ کا خیال کر رہا تھا، تو اس سے بڑا باس، بہترین باس کون ہو سکتا ہے؟ تو اس باس کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کریں اور اس کو بتائیں، تو آپ کو دین بوجھ نہیں لگے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین ہمیں اپنی پابندیوں میں جکڑ لے گا۔ دین کا تو کوئی ایسا رکن ہے ہی نہیں جس کا اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہو، اس کے تو سارے کے سارے رکن ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ اگر ہم پانی دیکھ کر پئیں گے، پانی جو ہے نا وہ 3 سانسوں میں پئیں گے، تو سائنسی تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ 3 سانسوں میں پینے کا کتنا فائدہ ہے، اور بسم اللہ پڑھ لیں تو کتنا فائدہ ہے۔ یہ اس کا ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اس خالق کی کائنات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ معمولی سی چیزیں ہم اڈاپٹ کر لیں، بوجھ نہ سمجھ کے اڈاپٹ کریں تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کیا اس خالق کی کائنات کا کوئی فائدہ ہے اگر ہم پانی دیکھ کر پئیں؟ ہو سکتا ہے اب رات کو جو ہے نا سو کر اٹھیں اور بغیر دیکھے گلاس میں پانی ڈال کے پی لیں، تو وہ کیڑے مکوڑے جو ہے نا وہ گلاس میں آ کے چپک جاتے ہیں، کوئی میٹھی چیز دیکھ کے یا ایسے ہی آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کو کیا نقصان دے گی یا فائدہ دے گی؟ تو اگر دیکھ کر پئیں گے تو وہ آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی چیز گری ہوئی ہوگی، کوئی اور چیز بھی پڑی ہوگی، یا سب کچھ آپ دیکھ بھال کے کریں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معاشرتی جو خوشیاں ہیں اس کو وہ چھین لے گے۔ اسلام نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ وہ آپ کی معاشرتی خوشیوں کو چھیننے والا کیا ہو۔ وہ تو آپ کو معاشرتی خوشیاں منانے کے لیے خود عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی جیسے بہت سے اس نے موقع فراہم کیے ہیں، بہت سی خوشیاں منانے موقع فراہم کیے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس میں بے حیائی اور ریانی کا عنصر نہ ہو، ورنہ وہ اس کے علاوہ تو وہ آپ کو کسی چیز سے منع نہیں کرتا، وہ آپ کو ساری سہولتیں دیتا ہے، سب کچھ بنائے ہی آپ کے لیے۔ ہم معمولی سی تنخواہ لینے کے لیے 40-50 ہزار یا لاکھ والی نوکری کرنے کے لیے 8-8 10-10 گھنٹے نوکری کرتے ہیں، اور ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا باس خوش ہو جائے۔ کیا اس خالق کی کائنات اور مالک کا جس نے ہم کو
بے شمار نعمتیں دی ہیں، والدین کی نعمت، اولاد کی نعمت، تندرستی کی نعمت، اور بہت ساری نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ اتنی ساری نعمتیں جب اس نے دی ہوئی تو کیا اس کا یہ حق بھی نہیں کہ 24 گھنٹوں میں ہم جو ہے نا وہ اس کے لیے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ نکال سکیں؟ کہ 5 وقت کی نمازیں کتنی رکعتیں بنتی، کتنا ٹائم ان پہ لگتا ہے؟ اگر ٹوٹل کیلکولیشن کر کے لے کے آئیں، ایک رکعت کا 1 منٹ بھی لگا دیں تو صرف اور صرف جو ہے نا وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بن سکتا۔ اور 1 گھنٹے میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ جا کے وہاں کے پہ کچھ مانگنے کے لیے جانا ہے نا، وہاں پہ کچھ کہنے کے لیے جانا ہے نا کہ اے کائنات کے خالق و مالک، تو ہی میرا آقا ہے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی مجھے ہدایت عطا کر دے، تو ہی مجھے سیدھا راستہ دے، میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اپنے دل کا حال ہی سنانے جانا ہے، اور اس دل کو حال کو سنانے کو بھی ہم بوجھ سمجھیں، اپنی تکلیفیں اور مشکلیں بھی تک بتانے کو بوجھ سمجھیں، اور وہ بھی اس سے جو آپ کا پردہ رکھنے والا ہے، جو آپ کی عزت و آبرو رکھنے والا ہے، جو آپ کو رسوائیوں سے بھی بچانے والا ہے، اس کے سامنے بھی ہم جو ہے اپنی یہ چیزیں رکھتے ہوئے اگر شرم محسوس کریں یا اس کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہ نکالیں تو یہ تو پھر زیادتی ہوئی نا۔ جو اتنا خیال کرے اس کے لیے 1 بھی گھنٹہ نہیں، جو 1 مہینے کی تنخواہ دے اور اس کے لیے ہم 8 10 یا 12 گھنٹے بھی قربان کر دیں اور وہ پھر بھی راضی نہ ہو، اور جو بغیر کسی دیکھے بھالے ہماری نوش و نما، تربیت، سب کچھ ساری سہولتیں دے رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں گھنٹہ بھی نہ دیں اور اس کو پھر بوجھ بھی سمجھیں۔ اس بوجھ کو چھوڑ دیں اور اس کے سامنے آ جائیں، وہ خود ہی سارے کام سنبھال لے گا۔